اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم فرقان حمید کے 30ویں پارے کی مختصر سورہ کی جو ہے وہ مختصر بیان میں گفتگو جاری ہے۔ آج جس سورہ کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ کیا، سورہ مبارکہ عصر، جو کہ قرآن کی مختصر ترین سورہ میں جس کا شمار کیا جاتا ہے، 3 آیات کے اوپر مشتمل ہے اور 103 اس کا جو ہے وہ نشان ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کے مطالب کے بارے میں مفسرین اس کے الفاظ کے بارے میں کس انداز سے سورہ کی شرح کرتے دکھائی دیتے ہیں، اس سورہ کے پڑھنے کا ثواب کیا ہے اور دنیاوی اعتبار سے ہو یا آخرت کے اعتبار سے کیا اس کے فوائد ہیں۔ روایت ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں کہ من قرأ والعصر، جو سورہ مبارکہ عصر کی تلاوت کرے فی نوافلہ، اپنی مستحب نمازوں میں، اپنی نوافل میں، نتیجہ کیا ہوگا؟ بعثہ اللہ یوم القیامت مشرقا وجہہ ضاحکا سنہ، کہ جب قیامت کے دن اس کو مبعوث کیا جائے گا کہ وہ دن کے جس دن ہر شخص پریشان ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ مشرقا وجہہ، اس کے چہرہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہوگا۔ نعمتیں جب ہر کوئی اس کیفیت میں ہوگا کہ اب مجھے جنت میں بھیجا جائے گا، جہنم میں بھیجا جائے گا، ایک پریشانی کی کیفیت ہوگی، اس کے پاس اتنا اطمینان ہوگا، یہ سورہ اس کے لیے اتنے ثواب کا سبب بنے گی کہ اس ثواب کے سبب سے اس کا چہرہ مسکرا رہا ہوگا، کھلا ہوا ہوگا۔ ضاحکا سنہ، اس کے دانت جو ہے وہ کھلے ہوئے ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے۔ قریرۃ عینہ، اور آنکھیں جو ہے وہ ٹھنڈی ہوں گی، یعنی ٹھنڈی ہوں گی مراد یہ کہ اس طریقے سے اس کو نعمت الہی ملے گی کہ مطمئن اور اطمینان کی کیفیت میں ہوگا۔ یہاں تک بیان کیا کہ حتیٰ یدخل الجنہ، یہاں تک کہ اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے اسی کیفیت میں۔ اسی طریقے سے یہ تو اس کا اخروی فائدہ، دنیاوی فائدے کے اعتبار سے بیان کیا گیا کہ یہ سورہ بہت زیادہ محافظ ہوتی ہے اس چیز کے لیے کہ انسان جو ہے وہ زمین میں کچھ دفنائے، حفاظت کے لیے کوئی خزانہ ہو، کوئی چیز ہو، اور اس کے اوپر اس سورہ کو پڑھ لے تو یہ سورہ اس کی حفاظت کرے گی۔ روایت ہے رسول خدا ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، من قرأ هذه السورہ كتب اللہ له 10 حسنات وختم له بخیر۔ پہلا جو اس کو پڑھے گا اس کا فائدہ کیا ہے کہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، وختم له بخیر، اور اس کا خاتمہ خیر کے اوپر ہوگا۔ یہ بہت بڑی مشکل ہے ہمارے لیے کہ جب انسان کے مرنے کا وقت آئے تو اس مرنے کے وقت کے اوپر اس کا خاتمہ بالخیر ہو، یعنی ایمان کے اوپر خاتمہ ہو، کیونکہ آخری موقع پہ شیطان کی بہت زیادہ کوشش ہوگی کہ انسان کو خدا کے ایمان سے ہٹا دے، تو ختم له بالخیر، یعنی اس کو جو ہے وہ خیر پہ اس کا خاتمہ کیا جائے گا۔ پھر بیان کرتا ہوا کان من اصحاب الحق، اور قیامت کے دن یہ حق والوں کے ساتھ ہوگا۔ پھر بیان کرتا ہوں ان قرئت علی ما یدفن تحت الارض او یخزن، اگر اس کو اس چیز کے اوپر پڑھا جائے کہ جس کو زمین کے اندر دفنایا جائے یا جو ہے وہ خزانے کے طور پہ رکھا جائے زمین کے اندر، حفظہ اللہ الی ان یخرجہ صاحبہ، یہ اس کی حفاظت کرتی ہے جس کو زمین کے اندر دفنایا گیا ہے، یہاں تک کہ جو دفنانے والا ہے وہ آ کے اس کو نکالنے والے اس لمحے تک جو ہے وہ اس کی حفاظت کرے گی۔ مطالب کے اعتبار سے دیکھا جائے اس سورہ میں تو یہ جو ہے وہ انسان پہلے زمانے کی قسم کھا رہی ہے اور اس کے بعد سعادت کی چابی عطا کر رہی ہے، اور بیان کریے کہ روز محشر کون ہے جو فائدہ اٹھانے والا ہے اور کون ہے جو نقصان اٹھانے والا ہے۔ سورہ کا آغاز ہوتا ہے والعصر، پہلے خدا قسم کھا رہا ہے کس چیز کی؟ عصر کی۔ عصر کہتے ہیں کسی بھی چیز کے نچوڑنے کو، جب کپڑے کو انسان دھوتا ہے اور دھوتے ہوئے اس سے دھون نکالتا ہے نچوڑ کے تو کہتے ہیں عصر الصوب، یعنی اس کو نچوڑ دیا۔ اسی وجہ سے جو پھل ہیں اس کے جب اس کے جوس کو نکالا جاتا ہے تو کہتے ہیں عصیر، اس جو فروٹ کے جوسز ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے عرب کے اندر، آج بھی عرب کے شہروں میں عصیر کہا جاتا ہے، کیونکہ وجہ کہ اس کو نچوڑ کے نکالنا پڑتا ہے، تو عصر کہتے ہیں نچوڑنے کو۔ پھر یہ لفظ اس طریقے سے استعمال ہوتے ہوتے زمانے کے اوپر اس کے اوپر جو ہے وہ اطلاق ہونے لگا۔ زمانے کو عصر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر انسان کے امور جو ہے وہ جکڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، گویا انسان جکڑا ہوا ہے کہ اس کے اندر زمانے میں اپنے کاموں کے درمیان، لہٰذا اس کو کیا کہا جانے لگا؟ عصر۔ اب یہاں پہ سوال کہ عصر سے مراد کیا ہے؟ کوئی خاص زمانہ ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر الف لام ہے، یہاں پہ 2 طریقے سے معنی کیا جا سکتا ہے، ایک الف لام جنس لیا جائے یا ایک الف لام عہد ذہنی عہد ذکری لیا جائے۔
الف لام جنس لیا جائے تو مراد کیا ہوگا؟ ایک خاص زمانہ، ایک تمام زمانہ، یعنی دہر کے معنی میں لیا جائے گا پھر اس کو. لیکن اگر الف لام ایک خاص معنی کے ذہن میں لیا جائے تو ایک خاص چیز کی جانب اشارہ کیا جائے گا. یہاں پہ مختلف مفسرین نے مختلف احتمالات پیش کیے. پہلا احتمال یہ کہ تمام زمانہ، یعنی از آدم تا یوم ہذا جتنے بھی زمانے خدا اس کی جو ہے وہ قسم کھا رہا ہے. والعصر یعنی زمانے کی قسم، زمانوں کی قسم. اور وہ کس اعتبار سے کہ انسان اس زمانے کو دیکھے تو یہ وہ زمانہ ہے جو اس کو نصیحت دینے والا ہے. یعنی انسان تاریخ بشریت کو دیکھے تو تاریخ بشریت بہت بڑی نصیحت کا عنوان ہے اس انسان کے لیے. عبرت ہے اس کے اندر نصیحت ہے. انسان دیکھے جناب آدم کے بعد سے کس طریقے سے حوادث واقع ہوئے، کس طریقے سے چیزیں جو ہیں وہ واقع ہوئی دنیا کے اندر. اس کو دیکھ کے انسان کو نصیحت ملتی ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ کتنی بڑی بڑی قومیں تھیں اور آج کہاں فنا ہو گئیں، ختم ہو گئیں. تو یہ وقت ہے جو انسان کو اس بات کو سکھاتا ہے کہ سب کچھ ختم اور فنا ہونے والا ہے اور کوئی طاقت جو ہے خدا کے آگے باقی رہنے والی نہیں ہے. تو زمانے کی قسم. بعض ایک نے کہا نہیں، مطلقاً زمانہ نہیں ہے بلکہ مراد کیا ہے؟ عصر نبی ہے، یعنی رسول کے زمانے کی قسم کھائی جا رہی ہے. اور بعض ایک مفسرین نے کہا کہ اس زمانے سے مراد کیا؟ عصر سے مراد مطلق زمانہ نہیں ہے بلکہ عصر کا ایک معنی جو لغت عرب کے اندر دکھائی دیتا ہے وہ ہے جب دن ڈھلنے کا وقت ہوتا ہے، جب دن کا آخری وقت ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں عصر کا وقت. تو اس سے وہ زمانہ مراد ہے کہ بعض ایک مفسرین کے بقول اسی وجہ سے نماز عصر کو صلاۃ وسطیٰ بھی کہا جاتا ہے، یعنی درمیان کی نماز. لیکن بہرحال مختلف احتمالات جو ہے وہ مفسرین نے دیے. لیکن ایک احتمال جو سب سے قوی ہے ان کے اندر وہ احتمال جو ہمیں روایات کے اندر دکھائی دیتا ہے، جس کے اندر بیان کیا کہ عصر سے مراد کیا ہے؟ عصر سے مراد کہا کہ وہ زمانہ ہے کہ جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے. تو امام کے ظہور کے زمانے کی قسم خدا جو ہے وہ کھا رہا ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ حق اور باطل کے درمیان جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے گا. پھر بیان ہوا والعصر، قسم کھائی جا رہی ہے. کس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے اور قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ پہلا سوال، قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ جواب یہ کہ قسم وہاں کھائی جاتی ہے کہ جہاں سامنے والا بات کو قبول نہ کرے، اس بات کا احتمال ہو. یعنی اگر مجھے پتہ ہے میری بات مان لیں گے آسانی سے، میرے اوپر بھروسہ ہے آپ کو، میری بات کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو آپ انکار کریں، تو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جہاں بات ایسی ہو کہ احتمال ہو سامنے والا ہضم نہیں کرے گا اس بات کو، تو قسم کھائی جاتی ہے. والعصر، قسم کھا رہا ہے خدا زمانے کی. کیا بات ہے جس کو سامنے والا قبول نہیں کرے گا اور کس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان جو ہے وہ خسارے کے اندر ہے. انسان سے مراد کیا ہے؟ الف لام جنس ہے، تمام انسان خسارے کے اندر ہے، مطلقاً حکم ہے. خسارے سے مراد کیا ہے؟ خسارے سے مراد یہ ہے کہ جب انسان کسی بھی چیز میں انویسٹمنٹ کرتا ہے، کوئی بھی بزنس کرتا ہے، تو یہاں پہ جب یہ بزنس کر رہا ہے تو ایک وہ مال ہوتا ہے جو اس کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، جس کو کہا جاتا ہے راس المال، جو اس نے آ کے انویسٹ کیا. مثال کے طور پہ ایک بندے نے 2 لاکھ روپے ایک بزنس میں لگائے. اب یہ جو 2 لاکھ روپے لگائے ہیں اس میں مختلف احتمالات ہیں. جب اس نے 2 لاکھ روپے بزنس میں لگائے ہیں تو پاسبل ہے کہ 2 لاکھ کے 5 لاکھ ہو جائیں، تو یہ 3 لاکھ کا فائدہ ہو گیا اس کو. پاسبل ہے کہ 2 لاکھ کے 2 لاکھ ہی رہیں، یعنی جو اس نے کمایا وہ سارا خرچ ہو گیا، یعنی نہ اس کو نقصان ہوا نہ فائدہ ہوا. پاسبل ہے صرف وقت ضائع ہوا ہے اس کا. ایک پاسبلٹی ہے. ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ جب یہ 2 لاکھ روپے خرچ کرے تو اس کے پاس 1 لاکھ روپے بچے، یعنی جو سرمایہ تھا، جو راس المال تھا، جو انویسٹمنٹ تھی، وہ بھی ختم ہو گئی. پاسبلٹی ہے یہ. خسارہ کیسے کہتے ہیں؟ خسارہ کہتے ہیں کہ جب انسان کی انویسٹمنٹ کا بھی نقصان ہو جائے، یہ کہلاتا ہے خسارہ. والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم یقیناً انسان خسارے میں ہے. یعنی خسارے میں ہے کیا مطلب؟ کہ جو اس کی بیسک انویسٹمنٹ ہے یہ بھی ختم ہو رہی ہے، یہ بھی ختم ہو جائے گی. اتنا جو ہے وہ اس کو نقصان ہوگا. سوال یہاں پہ کس انداز سے انسان کی بیسک انویسٹمنٹ جو ہے وہ ختم ہوگی؟ تو یہاں پہ ہمیں جو مفسرین بیان کرتے دکھائی دیتے ہیں وہ یہ کہ انسان کا جو وقت ہے، جو اس کا ٹائم پیریڈ ہے،
یہ اس کی انویسٹمنٹ ہے. ان دنیا مزرعۃ الآخرہ، یقیناً دنیا جو ہے وہ روایت کے اندر بھی دکھائی دیتا ہے انسان کی آخرت کے لیے کھیتی ہے. تو یہ جو دنیا ہے، یہ جو آخرت کی کھیتی ہے، یہ اس کی انویسٹمنٹ ہے. یہ جو ہے وہ اس کا یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے اس نے کمانا ہے، اور انسان کی عمر کے ساتھ یہ مسلسل گھٹتی جا رہی ہے. تو اب دو ہی احتمال ہیں، یا تو اس نے اپنی اس انویسٹمنٹ کو، جو اس کا سرمایہ ہے، اس کو اس نے اس انداز سے خرچ کیا ہے کہ یہ دنیا اس بات کا سبب بنی ہے کہ جب یہ آخرت میں اٹھایا جائے گا تو اس کو اس دنیا کے مقابلے میں فائدہ ملے گا. یا تو کیفیت یہ ہے، نتیجہ کیا ہوگا، اس نے اپنی انویسٹمنٹ کو صحیح طریقے سے لگایا اور اس کا نقصان نہیں ہوا. یا تو صورتحال یہ ہے، یا صورتحال کیا ہے کہ اس نے اپنی انویسٹمنٹ کو لگایا اور جب قیامت کے دن گیا تو اس کو جنت نہیں ملی بلکہ جہنم کی جانب گیا. تو نتیجہ کیا ہوا، اس کی جو بیسک انویسٹمنٹ تھی وہ بھی نقصان میں ہو گئی. تو ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے. یعنی یہاں پہ دو ہی آپشن ہے انسان کے پاس، یا تو نیکی کما لے تو یہ انویسٹمنٹ کام آ جائے گی جو اس کا وقت ہے، ان دنیا مزرعۃ الآخرہ، یا انویسٹمنٹ نہ کمائے، نتیجہ کیا ہوگا، اس کو جو ہے وہ خسارہ ہوگا. ان الانسان لفی خسر، پھر بیان کیا کہ انسان خسارے میں ہے سوائے کس کے. اچھا پھر یہاں پہ الخسر نہیں ہے، الف لام نہیں ہے، بلکہ نکرے کے طور پہ خسر آیا ہے. یعنی خسارہ کیسا، جو بہت بڑا خسارہ ہے. یہاں پہ مفسرین نے اشارے کیا کہ خسارے کو جو ہے وہ نکرے کی صورت میں لانے کی وجہ یہ ہے کہ اس جانب اشارہ ہو سکے کہ چھوٹا خسارہ نہیں ہے. یہ وجہ کیا ہے کہ جب قیامت میں جائے گا تو سعادت بھی سعادت ابدی ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والی سعادت ہے، اور اگر جہنم میں جائے گا تو عذاب بھی عذاب ابدی ہے، ہمیشہ اس کو جو ہے وہ عذاب ملتا رہے گا. ان الانسان لفی خسر. پھر بیان کیا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے، اچھا خسارے میں ہے کہ تمام انسان خسارے میں، ہاں تمام، سوائے کچھ لوگوں کے. اور یہ کچھ کون ہیں، یہ کچھ وہ ہیں کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جنہوں نے ایک تو ایمان لے کے آئے جو کہ ہر چیز کی بنیاد ہے. اگر ایمان نہ ہو تو عمل صالح ہو ہی نہیں سکتا. یہ ایسی ہی بات ہے جیسے انسان کہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں لیکن خدا کو نہیں مانتا. تو وہ خدا کو نہیں مانتا تو نماز کیسی ہوئی تمہاری؟ تو جب تک ایمان نہیں ہے، اسی طریقے سے اللہ کے رسول ہو گئے، اور اسی طریقے سے جانشین رسول کے اوپر ایمان ہو گیا. تو جب تک اس کے بیسک فیتھ کمپلیٹ نہیں ہے، بلیفس کمپلیٹ نہیں ہے، جب تک جو ہے وہ اس کو کسی قسم کا فائدہ ہونے والا نہیں ہے. تو جب تک ایمان، پہلے کی صفت کیا، ایمان لے کے آتے ہیں وہ عامل الصالحات، اور دوسرا کام کیا کرتے ہیں کہ عمل صالح کرتے ہیں. نیک یعنی ایمان جو ہے وہ بیسکلی زمین فراہم کرے گا کھیتی کے لیے، اور کھیتی کیا ہوگی اس کے اوپر، وہ عمل صالح ہوگی. وہ پھل اور پیڑ کیا ہوگا، وہ عمل صالح. پھر کیا بیان کیا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس کے بعد کیا کرتے ہیں، تواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو حق، تواصوا یعنی ابھارنا ایک دوسرے کے اوپر، ایک دوسرے کو ابھارتے ہیں کس کے اوپر، نیکی کے اوپر. اور وتواصوا بالحق بالصبر، اور جو ہے وہ صبر کے اوپر ابھارتے ہیں ایک دوسرے کو. یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک دوسرے کو جو نیکی کے اوپر ابھار رہے ہیں یہ عمل صالح نہیں ہے؟ اگر عمل صالح تو اس کو الگ کیوں لے کے آئے؟ تو یہاں پہ جو ہے وہ مفسرین نے جواب دیا کہ ہاں یہ عمل صالح ہے، لیکن الگ لانے کی وجہ کیا ہے کہ اس کا ایک خاص حصہ، یعنی عطف الخاص علی العام، یہاں پہ جو اس عمل صالح کا ایک خاص حصہ تھا، اس کو جو ہے بعد میں لا کے بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ ہے کہ خاص طور پہ عمل صالح کرتے ہیں. اور عمل صالح میں خاص طور پہ کون سا کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کو جو ہے حق کے اوپر ابھارنا، ایک دوسرے کو حق کی جانب جو ہے وہ ترغیب دلانے کا کام کرتے ہیں. پھر ایک بات یہ، دوسرا اہم ترین نقطہ یہ کہ یہ اہل ایمان وہ ہیں کہ جو دین کے لیے درد رکھتے ہیں، جو حق کے لیے درد رکھتے ہیں. صرف ان کو اس سے پرواہ نہیں ہے کہ میں اپنا کام کروں اور جہاں دین خدا جائے، اللہ کا پیغام جائے، نہیں، بلکہ ان کو اس بات کی بھی فکر ہے کہ دین خدا کے اوپر سب عمل کریں. لہٰذا کیا کرتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں، حق کی جانب ایک دوسرے کو ابھارتے دکھائی دیتے ہیں. اور یہ پھر مفسرین نے بیان کیا کہ یہ حق کے اوپر ابھارنا یہ موضوع عام ہے، یعنی بڑا ہے کس چیز سے، امر بالمعروف سے. امر بالمعروف کی تو اپنی شرائط موجود ہیں، لیکن حق کو اوپر ابھارنے کے اندر مطلقاً حق کے اوپر ایک دوسرے کو ابھارتے دکھائی دیتے ہیں. ایک چیز
دوسری چیز حق کے اوپر ابھارنے کے ساتھ ساتھ صبر کے اوپر بھی ابھارتے ہیں. پھر حق کے اندر صبر بھی شامل ہے، لیکن خاص طور پہ ایک اہتمام ہے صبر کا جو حق کے اندر دکھائی دیتا ہے کہ اگر انسان صبر نہ کرے تو حق کے اوپر عمل نہیں کر سکتا انسان. اس لیے روایت کے اندر دیکھیں الصبر و صبران، صبر کی دو قسم بیان کی، صبر فی الطاعہ، صبر فی المعصیہ، صبر اطاعت کے اندر اور صبر معصیت کے اندر. تو یہ کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کو صبر کے اوپر ابھارتے ہیں. صبر کیسے کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں لغت کے اندر حبس النفس علی ما یقتضیہ العقل والشر، کہ انسان اپنے نفس کو روکے کس چیز کے اوپر؟ اس چیز کے اوپر کہ جس کا تقاضا، یعنی اپنے نفس کو قید کرے، اپنے نفس کو پابند کرے کس چیز سے؟ اس چیز سے جس کا تقاضا عقل کرتی ہے، جس کا تقاضا شریعت کرتی ہے. تو حق میں سے بھی خاص طور پہ صبر کے اوپر ایک دوسرے کو ابھارتے دکھائی دیتے ہیں. روایات بیان کرتی ہیں کہ یہاں پہ حق سے مراد کیا ہے، یہاں پہ صبر سے مراد کیا ہے، اور زمانے سے مراد کیا ہے، جیسا پہلے بات کی. تو کہتے ہیں العصر سے مراد کیا؟ روایت ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، جب سوال کیا گیا اس آیت کے بارے میں تو کہا کہ العصر عصر خروج القائم، زمانے سے وہ زمانہ مراد ہے جب امام خروج کر رہے ہوں گے، جب امام جو ہے وہ پردہ غیبت سے ظہور فرما رہے ہوں گے، اس زمانے کی جانب اشارہ ہے. پھر کہا کہ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے. تو بیان کیا کہ اس سے کون سا انسان مراد ہے؟ تو کہا کہ یعنی اعداؤنا، یعنی جو ہم اہل بیت علیہ السلام کے دشمن ہیں یہ خسارے کے اندر ہیں. پھر بیان کیا کہ الا الذین آمنوا بآیاتنا، جو ہماری نشانیوں کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں وہ خسارے میں نہیں ہیں. وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرتے ہیں. نیک عمل سے کون سا عمل مراد ہے؟ روایت نے بیان کیا کہ یعنی بمواسات الاخوان، یعنی جو ہے وہ اپنے بھائیوں سے نیکی کرتے ہیں، یہ بات. پھر وتواصوا بالحق، حق کی جانب ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی بالامامہ، یعنی ہم اہل بیت علیہ السلام کی امامت کی جانب لوگوں کو پکارتے ہیں، یہ مراد ہے حق کی جانب. وتواصوا بالصبر، اور جو ہے وہ صبر کی جانب ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں، پکارتے ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی فی العسرہ، یعنی مشکل حالات میں ایک دوسرے کو اس چیز کی جانب ابھارتے ہیں کہ خدا کی ناشکری نہ کرو، خدا کی نعمت پہ اس کا صبر کرو، مشکل ہے تو اس پہ خدا کا صبر کرو تاکہ مشکل گزر جائے. خدا بند متعال سے دعا ہے کہ ان آیات کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.